آیا اللہ کا مہمان، آیا ہے ماہ رمضان، لے کر ہاتھوں میں قرآن، آیا ہے ماہ رمضان، رحمت رمضان، رحمت رمضان، رحمت رمضان، رحمت رمضان۔ عادی السبل ختم الرسول مولا کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار بہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مقدس، ماہ معظم رمضان شریف کے پہلے عشرہ رحمت کے اندر ہم موجود ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت جل شانہ ہم سب کو رمضان کی برکات سے مالا مال فرمائے اور اس کے تقدس و احترام کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، بحمد اللہ ہم چونکہ اہل سنت و جماعت ہیں، ہمیں یہ سعادت نصیب اور میسر ہے کہ ہمارے سینوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام اور حیا موجود ہے۔ ہم رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبتوں میں سے صرف چند مخصوص نسبتوں کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر نسبت سے پیار بھی کرنے والے ہیں اور اس کا احترام بھی رکھنے والے ہیں۔ وہ نسبت اور تعلق جس ہستی اور ذات کو نصیب ہوا، اہل سنت و جماعت کے بچے بچے کے سینے کے اندر اس ہستی کا پیار موجود ہے۔ آج چونکہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے حوالہ سے ہم اپنے اس سبق اور درس میں چند باتیں ذکر کریں گے۔ ابتداً اس بات کو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک طبقہ روئے زمین پر حضرت سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا آپ کی محبت اور عظمت کی بات کرتا ہے، اور آپ کے شہزادگان اور آپ کی اولاد کی عظمت کی بات کرتا ہے، اور آپ کے شوہر نامدار حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کی بات کرتا ہے، مگر دوسری 20 نسبتوں کا انکاری ہے۔ اس نسبت کو صرف لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات یقینی ہے، اور دوسری بہت ساری نسبتوں کا معاذ اللہ حیا تو کیا وہ انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں، ان میں سے 3 کا کلی طور پر وہ انکار کرتے ہیں اور معاذ اللہ لغویات اور فضولیات بکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں سعادت ہے اہل سنت و جماعت کی، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی کے قائل نہیں ہیں، بلکہ 4 کی 4 صاحبزادیوں کی عظمت کے قائل ہیں۔ اور خود اللہ کے قرآن نے بھی اس طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ اب تھوڑا سا بھی اگر بندہ عربی گرامر کے قریب جانے والا ہو، یا تھوڑا سا بھی گرامر کو سمجھنے سونگنے والا ہو، تو اسے یہ بات بخوبی واضح ہوتی نظر آتی ہے کہ اگر معاذ اللہ بیٹی صرف ایک ہوتی تو لفظ بنات کے استعمال کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں اسی لیے صیغہ جمع سے خطاب فرمایا ہے، اور پھر 20 دلائل اس پر موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں، اور حیرت ہے کہ وہ بندہ کیسے سیدہ کائنات کا محب ہو سکتا ہے
कैसे सैयदा कायनात की गुलामी का दावेदार हो सकता है कि जिसके सीने के अंदर सैयदा कायनात की तीनों बहनों का जिक्र ही ना हो और उनकी मोहब्बत ही ना हो, एहतराम ही ना हो, प्यार ही ना हो। इसलिए अहले सुन्नत व जमात हमेशा इस आदत से बहरावर रहे हैं कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारी निस्बतों और अजमतों का ख्याल अता फरमाया है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बहुत सारी अजमतों और रिफतों की मालिक हैं। अल्लाह ने आपको बेशुमार बुलंदो बाला शान अता फरमाई हैं, मगर ये बात मलहूज़ खातिर रहे, सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा अपनी हर बयान की जाने वाली शान पर राजी और खुश नहीं होती कि जो किसी के मुंह में आए वह सैयदा कायनात को कहता चला जाए, जो किसी का दिल करे वह आपका मकाम मर्तबा बना के बयान कर दे। सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सिर्फ उसी शान पर खुश नजर आती हैं, उसी मकाम और मर्तबे पर राजी नजर आती हैं जो उनका मकाम मर्तबा कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान किया जाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक बयान किया जाए। यानी दूसरे लफ्जों में यूं है कि वो शान नहीं कि जो कहीं से आवाज आई तो बयान कर दी, पता नहीं अब आवाज देने वाला कौन था और आवाज बयान करने वाला कौन था, या पता नहीं किसका कौल था, किसने कह दिया या कैसे कह दिया। ऐसे हर वो शान जो कुरान और सुन्नत से मुतसादिब हो, सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कभी उस शान को कबूल फरमाने वाली नहीं है। हाँ, हर उस शान पर आप राजी हैं जिस आपकी शान को खुद रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया है। आपके अब्बा जान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। तो इसलिए ये बात मलहूज़ खातिर रहे कि दुनिया कायनात में रूए जमीन पर कोई सुन्नी ऐसा नहीं है कि जिसके सीने के अंदर जनाब सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा का अदब और एहतराम न हो, मोहब्बत ना हो, प्यार ना हो, उल्फत ना हो, चाहत ना हो। बल्कि मैं तो ये कह देना चाहता हूँ कि सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो फिर कितनी बुलंदो बाला शानों की मालिक हैं। ये कायनात हसनैन करीमैन की गुलाम है, ये कायनात हसनैन करीमैन का एहतराम करने वाली है। तो इसलिए ये बात बारे दीगर जिक्र कर दूं कि कोई सुन्नी आपकी अजमत और शान का मुनकिर नहीं हो सकता। जो मुनकिर होगा फिर सुन्नी हो कैसे सकता है। मगर ये सुन्नी का हक बनता है कि आपकी मन घड़त शानें बयान न करे, आपकी वो शानें बयान न करे कि जो कुरान से मुतसादिब हों, जो शरीयत से मुतसादिब हों, जो दीन से मुतसादिब हों। हाँ, वो शानें जिंदगी की हर सांस में बयान करे जिन शानों पर अल्लाह का कुरान शाहिद है। अब देखिए, खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपकी बड़ी शानें बयान फरमाई हैं, मकाम और मर्तबा बयान फरमाया है। और मैं इस रिवायत की तरफ बढ़ने से पहले, जो कि जामे तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है, ये बात करना जरूरी समझता हूँ कि आज लोगों ने अहले बैत अतहार और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दरमियान बहुत बड़ी जंग और दूरी साबित कर रखी है। नऊजुबिल्लाह, इन दोनों जातों में से हर एक को दूसरे की अपोजिशन साबित करना चाहते हैं कि वो इनको अच्छा नहीं समझते थे माज़अल्लाह, ये उनको अच्छा नहीं समझते थे माज़अल्लाह, जबकि हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं है। अब यही रिवायत जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, अब ये रिवायत बड़ी तफसीली और लंबी रिवायत है और पूरी की पूरी रिवायत, इसका एक एक लफ्ज सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अजमत और शान के हवाला से बड़ा वाज़ेह है। मगर रिवायत की तरफ जाने से पहले सिर्फ इसकी रिवायत की तरफ तवज्जो की जाए कि इस हदीस शरीफ को किससे रिवायत किया गया है। तो रावी बयान करते हैं अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अब सिर्फ इसी मकाम पर रुक के ये समझ लिया जाए, लोग जनाबे सैयदा पाक और जनाबे हजरत ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान पता नहीं क्या क्या बनाए हुए हैं और क्या क्या बयान कर देते हैं। तो अब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़बान पर अगर सैयदा कायनात की अजमत के तराने हैं तो तरबियत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितनी कमाल नजर आती है। किस अजीम बाप की आप साहबजादी और बेटी हैं। अगर आपकी जबान पर एहतराम है, अजमत है, मोहब्बत और शान के तराने हैं, तो इसका साफ वादे ये मतलब नजर आता है कि वालिदैन से उन्हें क्या मिला है, उन्होंने अपने वालिदैन से क्या सीखा है। अब जनाबे सैयदा कायनात की अगर
محبت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نہیں تھی معاذ اللہ، اگر چاہت نہیں تھی، احترام نہیں تھا معاذ اللہ، جیسا کہ ایک کالا طبقہ بنائے ہوئے ہے، تو پھر اس روایت کا مطلب کوئی نہیں، پھر اس روایت کو بیان کرنے کا مقام کوئی نہیں۔ جبکہ آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں، ذرا ان الفاظ پر بھی غور کیا جائے، آپ فرماتی ہیں ما رأيت احدا اشبہ سمتا ودلا وہدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها وقعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری اولاد شان والی ہے، صاحبزادے بھی شان والے ہیں، باقی صاحبزادیاں بھی شان والی ہیں۔ جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شانوں کی مالک ہیں، جناب سیدہ ام کلثوم بڑی شانوں کی مالک ہیں، جناب سیدہ ام رقیہ بڑی شانوں کی مالک ہیں۔ اب دیکھیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت بڑی عزیز ہے، مگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں ساری اولاد شان والی ہے، ساری اولاد مقام والی ہے، ساری اولاد مرتبے والی ہے، مگر آپ کی اولاد میں سے جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز نظر آتے ہیں، جھلک نظر آتی ہے، وہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ آپ فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ سمتا وضلا وہدیا، میں نے کسی کو سیدہ کائنات سے بڑھ کے سرکار کے مشابہ نہیں دیکھا، چال چلن میں، عادات و اطوار میں، اٹھنے بیٹھنے میں، گفتگو فرمانے میں، تو گویا دوسرے الفاظ میں اب یوں فرما رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک عادات کی اگر جھلک کسی سے کما حق ہو نظر آتی ہے، اسے سیدہ زہرا پاک کی ذات گرامی کہا جاتا ہے۔ کسی نے قیام مصطفیٰ کا انداز دیکھنا ہو تو سیدہ زہرا پاک سے ملے گا، کسی نے قعود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دیکھنی ہو، کسی نے آپ کے کردار کا معاملہ دیکھنا ہو، کسی نے آپ کی گفتار دیکھنی ہو، تو جناب سیدہ کائنات سے آپ کو جھلک نظر آتی ہے۔ اور پھر آگے لوگ یہ روایت کو بیان کرتے ہیں کہ جب سیدہ تشریف لاتی تھیں تو سرکار کیسے استقبال کیا کرتے تھے، مگر شاید اس حدیث کی راویہ کو پتہ نہیں صرف نظر کر کے کیسے گزر جاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں وَكَانَتْ اِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ۔ جب بھی آپ تشریف لاتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، آپ کی جناب میں، آپ کی بارگاہ میں جب بھی آپ تشریف فرما ہوتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کا بڑی محبت سے استقبال فرماتے تھے۔ جب بھی آپ تشریف لاتی تھیں قام الیہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کھڑے ہو کر جناب سیدہ پاک کا استقبال فرماتے تھے۔ جناب سیدہ پاک کو آپ عزتوں اور عظمتوں کے تاج عطا فرماتے تھے اور بڑی محبت کا بوسہ آپ کو عطا فرماتے تھے۔ اب دیکھیے کہ یہ روایت بڑی تفصیلی ہے، اس کا ہر لفظ عظمت سیدہ زہرا پاک کا واضح اور اس کو بیان کرنے والا نظر آتا ہے، اس کا شاہد نظر آتا ہے۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اگر کہیں کروڑویں حصے میں بھی کوئی ایسی بات معاذ اللہ ہوتی تو پھر یہ عظمت شان بیان کیسے فرماتی، یہ انداز سارا ذکر کیسے فرماتی، اور پھر واضح فرما رہی تھی کہ اگر یہ ساری اولاد ہی، ہر اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کی عکاس ہوتی ہے، اس میں والدین کی جھلک ہوتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے جس سے سب سے زیادہ آپ کے انداز نظر آتے ہیں اسے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی کہا جاتا ہے۔ تو آپ یہ انداز بیان فرماتی ہیں، اور دوسرے مقام پر آپ کی عظمت و شان کے حوالہ سے یہی ذکر فرمایا جاتا ہے فَإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِّنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا۔ لوگوں یاد رکھنا، اولاد ساری ہی بندے کو پیاری ہوتی ہے، اولاد ساری ہی بندے کو محبوب ہوتی ہے، مگر یاد رکھنا میری سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ یہ میرے وجود کا ٹکڑا ہیں، ان کو میرے ساتھ اللہ نے وہ اعلیٰ نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ یؤذینی ما آذاہا، کوئی انہیں پریشان کرے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، کوئی انہیں ستائے تو مجھے دکھ ہوتا ہے، کوئی انہیں تکلیف دے تو مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان اپنی جگہ برحق ہے، سچا ہے، واضح ہے، مگر اس کو بیان کر کے اگر بات کسی اور طرف کو لے جانا چاہے تو اس کی بدنیتی ہو سکتی ہے، اس کی بددیانتی ہو سکتی ہے۔ کوئی روئے زمین پر سنی ایسا نہیں ہے کہ جس کو سیدہ کائنات کی ایذا دینا اچھا لگتا ہو یا سیدہ کائنات کو پریشان کرنا معذل اچھا لگتا ہو۔ کوئی سنی روئے زمین پر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان سے دور نہیں ہے، مقام و مرتبے سے دور نہیں ہے، بلکہ یہاں میں یہ بھی ذکر کرتا چلا جاؤں کہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہ نے آپ کو کتنی عظمتیں عطا فرمائیں، کتنی رفعتیں عطا فرمائیں اور کتنی بلند و بالا شانیں عطا فرمائیں۔